اگر ہم 10-15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو جس چیز کو آج کانفیڈنس کہا جا رہا ہے اس کو اس وقت بدتمیزی کہا جاتا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری اس والی ویڈیو سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور آپ کو دینا چاہوں گی۔ اس سے کم از کم آپ لوگ اس بات کے بارے میں سوچنا شروع کر لیں گے کہ واقعی یہ چیز ہو رہی ہے معاشرے میں کہ نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو لاسٹ ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے کمنٹس میں نے پڑھے، مجھے بہت اچھا لگا، اور انہی کمنٹس کی وجہ سے میں کہتی ہوں آپ کے ساتھ اور بھی نئی نئی چیزوں کو شیئر کی جائے۔ آج میں اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کروں گی، ساتھ میں تھوڑی سی بیکنگ بھی ہے وہ بھی دکھاؤں گی، اور اس ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہم لوگ کس طریقے سے کانفیڈنس کے نام پہ اپنے معاشرے میں بیماریاں برائیاں پھیلائے چلے جا رہے ہیں۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها۔ یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں بدترین طریقے سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کانفیڈنس اور بدتمیزی جو ہے ایک دوسرے کے کزن یا پھر بہن بھائی ہیں۔ بڑوں کو جواب دینا، رسپیکٹ نہ کرنا، چھوٹوں کے ساتھ عجیب بیہیو کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لینا جس کا نہ ہمارا معاشرہ اجازت دے رہا ہے اور نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ ہم جتنے بھی ترقی یافتہ ہو جائیں، جتنی بھی ترقی کر لیں، ہمارے دین نے اور ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں جن چیزوں کے بارے میں اور جو باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کو ہم نے جو ہے نا تباہ نہیں کرنا۔ ان کے اندر رہتے ہوئے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، نہ تو آپ کا حجاب آپ کو کسی چیز کو کرنے سے منع کرتا ہے اور نہ ہی آپ کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں، آپ کے اندر بلکہ صلاحیتیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد کانفیڈنس کے نام کے اوپر بدتمیز ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے آپ کا آگے ٹیچر ہو، چاہے آپ کے آگے بڑے ہوں، چاہے آپ کے گھر میں بزرگ ہوں، چاہے آپ کے ریلیٹیوز ہوں۔ ہر چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں اگر جواب دینا جو ہے نا اس کو اتنا قیمتی چیز کہا جاتا ہے کہ واہ جی کمال ہو گیا۔ اس میں سب سے اہم قصور اگر دیکھا جاتا ہے تو والدین کا ہوتا ہے۔ یہاں میرے پاس لیفٹ اوور رہ گیا تھا پیزے کی ڈو، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس لیفٹ اوور ہی تھا۔ آج جو بھی چیز میں بنا رہی ہوں میں لیفٹ اوور سے بنا رہی ہوں، ضروری نہیں ہر چیز کے لیے آپ اسی وقت ساری محنت کریں۔ چیزیں اگر آپ رکھ لیتے ہیں فریج میں تو اس کی ایج وہیں رک جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے بعد دوبارہ ان کو ڈی فروسٹ کریں اور کام شروع کر لیں۔ خیر یہ پیزے کی ڈو تو میں نے ڈی فروسٹ نہیں کی، اس کو میں نے فریج میں رکھ لیا تھا، فریزر میں نہیں رکھا تھا، تو اس وقت میں ایزیلی اس کو بنا رہی ہوں۔ ويبني مجده جدلا فروح الفاتحة۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ معاشرہ جو ہمارا بگڑ رہا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ آ جاتی ہے کہ گھروں میں دی گئی ناجائز کانفیڈنس جو ہے نا پیرنٹس کی طرف سے بچوں کو، وہ جو ہے اس کی تباہی کا سب سے بڑا مجھے سبب نظر آتا ہے۔ دیکھا جائے تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا بچوں سے بات کر رہا ہے تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، مطلب اپنے بچے کو آگے کرتے ہیں، اور بچہ بڑوں کے ساتھ جس طریقے اور جس بیہیو سے پھر بات کر رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس ایسا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، دیکھا ہمارے بچے نے ماشاءاللہ کتنے زبردست طریقے سے جواب دیا۔ یا پھر آپ نند بھابھی کا معاملہ لے لیں، یا پھر ساس بہو کا رشتہ لے لیں، یا پھر باپ بیٹے کا رشتہ لے لیں، تو آج کے سارے جو مطلب جو سینئر ہیں نا سب ان کے باپ بننا شروع ہو چکے ہیں۔ میری باتیں آپ کو بری لگیں گی، میری کڑوی باتیں ہوتی ہیں، اور میں اپنی باتوں سے میں کہتی ہوں اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ کیا ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں تمیز، بدتمیزی اور کانفیڈنس میں فرق ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو ہے نا سب سے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی معاشرے میں جا رہے ہیں اور ہمارے بچے جو ہے نا، ہم پہلے ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے بیٹا آپ یہ پہن لیں اور یہ پہن لیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتا تھا ہمارے بچے کا پردہ کس چیز میں رہتا ہے یا ہماری بچی جو ہے کس پردے میں باہر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے۔ آج ٹین ایج کے بچوں کو وہ ڈریسنگ کرائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ نہ پہنا تو ان کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا۔ العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا لا مترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحد ترويها۔ اگر انہوں نے کسی کو بدتمیزی سے جواب نہ دیا تو ان کے اندر کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ مطلب گرومنگ ایسے کی جا رہی ہے لوگوں کی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کانفیڈنس جو ہے دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا نام ہے۔ مجھے جو فیل ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے تو سمجھیں آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں آتا، بڑے بیکورڈ ہیں آپ، جو ہے اس دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کو میں کہتی ہوں اس وقت سوشل میڈیا کتنا بہترین پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کے اوپر کیا دکھایا جاتا ہے کہ جو جتنا زیادہ
جتنا زیادہ اپنا آپ کو ریویل کرے گا، جتنا زیادہ وہ سامنے آئے گا، جتنا زیادہ آ کے اچھی حرکتیں کرے گا، وہ ہی اس سوشل میڈیا کا قیمتی ہیرو بن جائے گا۔ ہم یہاں پہ ہیرو تو بننے نہیں آئے، نہ ہی ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ قیمتی چیزوں کی حصول کے لیے آئے، ہم تو یہاں صرف اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آئے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کا حصہ بنیں۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پہ چینل پہ کام کر رہے ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ جو کہ اس طریقے کی اویئرنیس رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کریں گے تو اتنا بے لگام ہو جائے گا یہ سوشل میڈیا کا گھوڑا کہ آپ کے قابو میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے گھر میں موبائل چھینتے پھرتے ہیں بچوں سے اور پھر آپ ان چیزوں کو روکتے پھرتے ہیں، تو آپ لوگ خود کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس میڈیا کو یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ اس طرح کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کہتے ہیں معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرہ ہمارے میں گھروں میں ہی دی گئی ہوئی نا ناجائز قسم کے کانفیڈنس کی وجہ سے ہی بگڑ رہا ہوتا ہے۔ بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں پیرنٹس، دیکھا ہمارے بچے کو کتنا اچھا جواب دینا آتا ہے، کتنی زبردست طریقے سے اس نے اپنے بڑے کو بولا، کیسے چپ کرا دیا۔ وہ ان کے اپنے اندر کا جو کمپلیکس ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کے ذریعے سے آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر وہی بچہ جس وقت گھر میں بم پھاڑ رہا ہوتا ہے نا، پھر اس کی طبیعت سب کی نا درست ہو جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے بچے کے ساتھ بہت برا ہو گیا، ہماری تربیت تو عجیب ہو گئی۔ یہ وہی بیج بویا ہوتا ہے جو آپ نے دوسروں کے آگے بڑھا دیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ سوچتے پھرتے ہیں غلطی کہاں پہ ہو گئی ہم سے۔ پھر آپ اپنا مذاق بننے سے بچنے کے لیے نا ان چیزوں کو آپ کور کرنا شروع کرتے ہیں، پردے ڈالنا شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کے گھر کی چیزیں، آپ کے اولاد کی چیزیں باہر کھل کے کسی کو نظر نہ آئے اور نہ لوگ آپ کا پھر مذاق نہ اڑاتے پھریں۔ پہلے کے زمانے میں جس طریقے سے پیرنٹس بچوں کو پالتے تھے، آج کے دور میں اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور ہمیں زمانے کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زمانے سے الگ ہو جائیں، لیکن زمانے کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی راہ پہ آپ ڈال دیں کہ وہ جو چیز آپ اس کو کانفیڈنس سمجھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھی طریقے سے وہ گروم ہو رہا ہے اور ٹیچرز کو جواب دے رہا ہے، ٹیچر کے آگے رسپیکٹ نہیں کر رہا، اور اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ چیز شیئر نہیں کر رہا ہے، تو پھر آپ ہی کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ بہت بڑی ذمہ داری اس معاشرے میں پیرنٹس کی آتی ہے، جو کہ لازمی طور پہ پیرنٹس کو ان چیزوں کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ خود بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، آپ کے بچے بھی یوز کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گھر پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ آپ کے گھر کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ بہت محنت کا ٹائم ہے اس وقت، جو بچوں کو آپ بڑا کر رہے ہو اور جس طریقے سے بچوں کو اس معاشرے کا حصہ بنا رہے ہیں ہم لوگ، ہم پیرنٹس کے لیے اس وقت بہت بڑا امتحان بن چکا ہے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے پالیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کی ان چیزوں سے ایگری نہیں کر رہے تھے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے پھر ہم وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پیرنٹس نے کی ہوتی ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے تھے تو ہمیں برا لگتا تھا، اور اب جو ہے ہم چاہتے ہیں نہیں وہ بات صحیح تھی، وہ تو صحیح کہہ رہے تھے، ہم غلط ہو گئے۔ تو یہ پٹریاں جو ہے نا وہ اولادوں کی بدلتی رہتی ہیں، اور ایک ٹائم پہ آ کے نا سارے کے سارے اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتے ہیں جس طرح کے والدین سوچتے ہیں، اور پھر وہ اپنے والدین کو سمجھتے ہیں کہ یار بالکل صحیح ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں آپ میری بات سے ایگری کریں، لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، میں نے کہا ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے ریلیشنز کو، اپنے فیملی ٹرمز کو، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا۔ برداشت اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کانفیڈنس دکھاتے ہیں، اور کانفیڈنس میں جو ہے آپ جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، اگلا کہتا ہے یار ان کی تربیت کہاں سے ہوئی، ان کی ایجوکیشن کہاں سے ہوئی ہے۔ وہ ساری کی ساری چیز تربیت اور ایجوکیشن ایک تو استاد پہ آ جاتی ہے اور ایک پیرنٹس کے اوپر آ جاتی ہے۔ بدنامی کا سبب صرف وہ لوگ بن جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر بھی اسی طریقے سے موو کر رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پلیز اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ ان چیزوں کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، آپ کے گھر آگے جا کے اور خراب ہوں گے، اور یہی بچے آگے جب آگے نسل بڑھانے کا سبب بنیں گے تو انہوں نے کیا کرنا ہے پھر اپنی اولادوں کے ساتھ۔ معاشرے کی جو اقدار ہیں وہ تو تباہ و برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور جناب میں نے یہاں بہت زبردست بیکنگ کی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ لیفٹ اوور سے میں نے بنائے تھے، ساتھ میں نے چپلی کباب بھی بنائے تھے، اس دفعہ شامی کباب نہیں بنائے تھے۔ زبردست جنگ جاری ہے میری کہ میں کسی طریقے سے جلدی جلدی اپنا کام کر لوں، لیکن کیا فائدہ اتنی جلدی دکھانے کا، مجھے تھوڑی دیر تو اور ویٹ کرنا پڑے گا۔ خیر یہ اب آہستہ آہستہ انہوں نے اچھلنا شروع کر دیا، تو میں نے کہا چلو جی اب آہستہ آہستہ اپنا کام جاری رکھیں، اور ان کو میں نے فریز کر لیا تھا، اور چپلی کباب بھی فریز کر لیتی ہوں، کبھی شامی کباب، کیوں بچوں کے ٹیسٹ جو ہے نا بار بار چینج ہوتے ہیں، بچے بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک ہی چیز بنا رہی ہیں، اب دوسری چیز کیوں نہیں بنا رہی ہیں، تو پھر میں کہتی ہوں ایک دفعہ چپلی بنا لو، ایک دفعہ شامی بنا لو، ایک دفعہ سیخ کباب بنا لو، اس طرح ورائٹی بھی فیملی کو مل رہی ہوتی، چیزیں تو ہم نے وہی یوز کرنی ہوتی ہیں، کام تو ہم نے اسی طریقے سے کرنا ہے، ہمارا ٹائم بھی اتنا ہی لگنا ہے، تو چلو چیز بھی چینج ہو جائے اور ہمارے گھر والوں کا موڈ بھی بہت اچھا سا رہے، کیونکہ یہ سارا کام تو ہمارا ہی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے ہم نے کیسے کیسے کرنا ہے۔ ایگ باکس میں نے بنایا ہوا ہے،
جس میں جو چپلی کباب بچ جاتے ہیں وہ بھی ڈل جاتے ہیں، سیخ کباب بچ جاتے ہیں وہ بھی ڈل جاتے ہیں. تو یہ باکس جب خالی ہوتا ہے تو الارم ہوتا ہے کہ کلثوم دوبارہ اسٹارٹ کرو اپنا کام اور کچھ نہ کچھ بنا کے فریز کر لو. تو اس طرح سے میں بنا کے فریز کر لیتی ہوں اور رکھ لیتی ہوں. آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دیں مجھے اجازت. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اچھی اور نئی ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.